السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الاکرمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز مہتاب دکن حضرت علامہ مولانا خالد محی الدین قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، کامل جامع نظامیہ و استاذ بانی و صدر دارالعلوم اہل سنت حافظ بابا نگر، اور بابا نگر کی جلیل القدر بابرکت شخصیات جو آج اسٹیج پر اور سامعین کے درمیان میں جلوہ افروز ہیں، عاشقان رسول، محبین اولیاء، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے میں
ہم سب غلامان رسول کو، غلامان اولیاء کو شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس مبارک توفیق اور سعادت سے ہم کو سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، گزشتہ کم و بیش 2 ماہ قبل حضرت علامہ خالد محی الدین صاحب اور محترم المقام حسین خان بیابانی صاحب نے آج کے اس جلسے کی تاریخ آخر کے مکان پر بیٹھ کر لی تھی، اور گزشتہ 6 ماہ سے حضرت مولانا خالد محی الدین صاحب کی اور دیگر نوجوانوں کی خواہش رہی تھی کہ خطیب ہندوستان کا ٹائٹل دیا جائے، لقب سے سرفراز کیا جائے۔ تو میں نے بارہا کوشش کی کہ بھائی جہاں تک ہو سکتا ہے پہلے کام کریں گے، بعد میں القابات لگائیں گے، کیونکہ آج ہمارے اہل سنت میں القابات بہت ہو گئے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہے۔ بازو والوں کے پاس کام ہو گیا، لقب کچھ بھی نہیں ہے۔ پورے کھٹکے ان لوگ ہی مار رہے ہیں، 4 مہینے لے کے ان لوگ ہی غائب ہو جا رہے ہیں، داڑیاں یہاں تک ان لوگ ہی چھوڑ لے رہے ہیں، عورتوں کو بھی نماز کو ان لوگ ہی چلا لے رہے ہیں، ہم لوگ خود چل کے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں مولانا سے بولا، مولانا پہلے کام کریں گے جی، پہلے کچھ تو بھی کریں گے، کارنامہ کچھ کر کے اس کے بعد ٹائٹل ناموں کے ساتھ قبر کی تختی پہ بھی لکھ لیے تو چلتا، بولا ہمیشہ رہتا ہے۔ مگر مولانا صاحب بولے نہیں حضرت، یہاں بھی لکھیں گے وہاں بھی لکھیں گے، ذرا رہنے دیجئے۔ بولا اب آپ کی خواہش ہے تو آپ اس کو دیجئے۔ پھر انہوں نے ماشاءاللہ کہا کہ پورے بابا نگر کے چاہنے والے عاشقان رسول کی طرف سے یہ لقب دیا جا رہا ہے، تو میں اللہ اور اس کے رسول کی اس نعمت کو اپنے پیارے حبیب کی نالہ پاک کے صدقے و طفیل کے قبول کرتا ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے اعزاز سے، اتنی بڑی نوازش سے، اتنی بڑی رحم سے مالا مال فرمایا ہے۔ آپ نے میرے لیے خیر کا معاملہ، بہتری کا ارادہ کیا، اللہ اور اس کا رسول آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آج لیلۃ البرات پر میں چند دیر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا، کیونکہ جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو تھوڑا میری طبیعت چینج ہو جاتی ہے، بوڑھوں کو دیکھتا ہوں تو بوڑھے باتیں کرتا ہوں، جوانوں کو دیکھتا ہوں تو بالکل جوان بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہاں پر تقریباً جو ہے ماشاءاللہ 90% جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جہاں جاتا ہوں جوان کہاں سے آ جاتے مجھے خود اندازہ نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارے مولانا حسین خان صاحب بیابانی بتا رہے تھے کہ کئی اس میں نوجوان ملک پیٹ سے بھی آئے ہوئے ہیں، کئی بارکس سے بھی آئے ہوئے ہیں، کئی نوجوان جو ہے اولڈ سٹی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، ٹولی چوکی سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، انشاءاللہ تعالی تمام بھائیوں کو مد نظر رکھ کر پہلے تھوڑا سا بنیاد پہلے مضبوط کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کتنے پلیراں ڈالنا ہے ڈالو، کتنا موٹا سلیب ڈالنا ہے آپ ڈال لو، پہلے بنیاد مضبوط کرتے ہیں، اور جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زیادہ تیز ہوا چلی تو خالی جھاڑا ہی نہیں گر رہے ہیں، بڑے بڑے ہورڈنگاں بھی گر جا رہی ہیں، ارے ان لوگوں کا گرے تو بنیاد مضبوط نہیں ہے صاحب۔ تو اس لیے اب یہ گلیوں میں غلط ہوایاں چلے تو یہ بچے پورے نکل کے چلے جاتے ساتھ میں، تو اس لیے وہ غلط ہوا آئی تو انہوں گرنا نہیں، اپنے پوزیشن پہ ٹھہرنا، وہ ٹھہرنے کے لیے چند چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سرکار کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی اس کو سن لیں گے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، غوث پاک کے صدقے میں، میرے آقا کی نالہ پاک کے صدقے میں ایک بات تو کہتا ہوں، آپ میری بات سمجھ جائیں گے، زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر آپ وہابی نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات پکی ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم وہ ایتھنٹک ہے۔ کئی لوگ جو ہے بازو والے، ارے واہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، کئی مرتبہ بازو والے آئے، آج تو پکڑیں گے بولے، آج مل لیں گے، آج مولانا کو آج جو ہے سوالہ کر کے پریشان کریں گے بول کے آئے، مگر میں اتنے سوالہ کر رہا ہوں انہیں بھاگ گیا، بیٹھا ہی نہیں، انہوں نے بولا اماں یہ کہاں سے لائیں گے بھائی، نو تو خطرناک، ہمارے سے زیادہ سوالہ ان کا نہیں بول کے چلے گیا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑی جامع سوال ہے، آپ پوری لائف میں ایسا سوال نہیں سنے ہوں گے، حق اور ایمان سے بتائیے، یا جتنے لوگ بیٹھے پورے مسلمان ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون کون نہیں ہے ہاتھ اٹھائیے۔
ارے واہ، مطلب سب سن رہے ہیں، یہ ٹیسٹنگ تھی، سن رہے نہیں، ٹیسٹنگ تھی ماشاءاللہ. جو کھڑے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو بھائیوں کو جگہ نہیں بیچارے چبوترے پہ بیٹھے انہوں بھی سن رہے ہیں، کرسی والے بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ. پورے مسلمان ہیں الحمدللہ. ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش. ذرا یہ تو بتاؤ کب سے مسلمان ہیں؟ سبحان اللہ. بڑے تو نہیں بولے مگر بچے تو بول رہے ہیں پیدا ہوئے جب سے ہے بول کے. اللہ کا شکر ہے، بیچ میں تو نہیں آئے ہم لوگ. اللہ کا شکر ہے پیدا ہوئے جب سے مسلمان ہیں. پکا نا بھائی؟ مگر میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، پیدا ہوئے تو ہی مسلمان کیسا ہوئے؟ نہ آپ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دیے، نہ حج کرے، نہ ٹوپی پہنے، نہ داڑھی چھوڑے. دانت ہی نہیں آئے، داڑھی کہاں سے چھوڑیں گے؟ مگر پیدا ہوتے ہی مسلمان کیسا ہوئے؟ غور کرنے والی بات ہے. یہ اگر سمجھ گئے تو اہل حدیث نہیں بنتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے بول کے ادھر ادھر یہاں وہاں آگے پیچھے ڈھونڈ لیتے پھر رہے کہاں ہے نجات بول کے. پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، پوری کائنات کا مسلمان امریکہ میں بھی پیدا ہو رہا، پیدا ہوتے ہی مسلمان ہے. مکے میں پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی مسلمان ہے. حالانکہ مکے میں پیدا ہوا مگر کعبے کو نہیں دیکھا، مسلمان ہے. مدینے میں پیدا ہوا، نبی کی زیارت کو نہیں گیا مگر مسلمان ہے. ہندوستان میں پیدا ہوا، بابری مسجد میں نماز نہیں پڑھا، جامع مسجد دہلی میں نماز نہیں پڑھا، نہ کسی اور کام کے لیے گیا، نہ زکوٰۃ کے لیے نکلا، نہ حج کیا، نہ جہاد کیا، نہ قربانی دیا، نہ ایثار کرا، نہ کچھ کرا، نہ کیا کرا. اجی امی کو امی نہیں بولا، ابا کو ابا نہیں بولا مگر مسلمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا لطیف نکتہ ہے مسلمانوں، سمجھو آخر مسلمان کس لیے بولا گیا ہے. پوری جماعت کے ملاؤں سے چیلنج ہے، پیدا ہونے والا عثمانیہ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، مسلمان کے پاس پیدا ہوا مگر مسلمان کیوں بولا گیا؟ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرنے والی بات ہے، خوب غور کرو. میں آپ کی تھوڑی فکر کو جو ہے اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں. اجی پیارے بزرگ اور دوستو سنو، جب وہ بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے اسے پاک و صاف کیا جاتا ہے. پاک و صاف کرنے کے بعد جب اس کی دادی کے گود میں دیا جاتا ہے، دادی ماں نانی ماں بڑے اس کے کلے چومتے، ماتھے چومتے، ہاتھ چومتے، پیر چومتے، اس کو لیبر ہال کے باہر لائے. دادا جان وضو کر کے ریڈی کھڑے ہوئے. اللہ سبحان اللہ. کہاں مول صاحب نماز کو جا رہے ہیں؟ اپن جمعے کو نہیں پڑھے سو یا پڑھ رہے ہیں؟ پھر کیا کر رہے ہیں مول صاحب؟ وضو کر کے ریڈی کھڑے ہیں آپ، مسئلہ کیا ہے؟ تو دادا نے جواب دیا پوترا پیدا ہوا، اذان دینے کے لیے وضو کیا ہو، اقامت دینے کے لیے وضو کیا ہو. تو ہم نے پوچھا اذان اور اقامت کس لیے؟ اس کو نماز کو بھیجنا ہے. بولو نا جی بھائی، اس کو نماز کو بھیجنا ہے. اب اذان دے رہے حی علی الصلاۃ، انہیں بولا دادا اب بچ آیا کیا پیچھے پڑ گئے تم؟ ٹھہرو دیکھنے تو دنیا دیکھا ہی نہیں. ایک کمرے سے دوسرے کمرے کچھ نکلا، ابھی باہر بھی نہیں نکلا شروع ہو گئے. ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اذان کیوں دی جاتی ہے. اذان ہر مسلمان سنا ہے. یہاں جتنے بیٹھے سب پیدا ہو کر اذان سنے ہیں. وہاں امریکہ میں جتنے مسلمان ہیں سب نے اذان سنی. سعودی والوں تم نے بھی اذان سنی ہے. مکے اور مدینے والوں تم نے بھی اذان سنی ہے. اے عرب والوں تم نے اذان سنی ہے. عجم والوں تم نے اذان سنی ہے. اذان کیوں دیا جاتا؟ جبکہ اذان میں حی علی الصلاۃ ہے مگر بچے کو نماز کو بلانا نہیں ہے. حی علی الفلاح ہے مگر بچے کو کامیابی کی طرف بلانا نہیں ہے. نہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ نماز کو جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کامیابی کی طرف آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا تعلق نہ اللہ اکبر کے کلمات کے فہم و فراست سے ہے، نہ لا الہ الا اللہ کی اس کو صدائے سمجھ میں آتی ہے. مگر برابر پیدا ہوا تو اس کو اذان سنائی جا رہی ہے، دوسرے کان میں اقامت سنائی جا رہی ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو جواب ملا سنو سنو، اذان کے اندر ایک کلمہ ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلمہ سنانا مقصد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ تو جواب ملا جب بندہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ سن لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں پیدائشی، ہم نبی کا نام سن کے مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس لیے مسلمان بولا گیا؟ پیدا ہوتے ہی ابا کا نام نہیں سنے ہم، دادا جان کا نام نہیں سنے۔ لوگوں بولے نبی ہمارے جیسے، تو بولا تیرا نام بول۔ نہیں بھائی، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، پھر ابا کا نام بولو نا، نبی کا کہیں کو بولے؟ ابا کا بولے تو رمیش نام رکھنا پڑتا، دادا کا بولے تو ملیش رکھنا پڑتا، آمنہ کے لال کا نام سنائے تو عبداللہ نام رکھا گیا ہے، عبدالجبار نام رکھا گیا ہے، عبدالصمد نام رکھا گیا ہے، عبدالرحمن نام رکھا گیا ہے، غلام مصطفیٰ نام رکھا گیا ہے۔